Bismillahirrahmanirrahim. Social Study, Class 8, Unit number 6, and my name is Nadeem Iqbal Abbasi. اس سے پہلے کہ اپنا ٹاپک شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک، دنیا میں اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ دوسرا، مرنے کے بعد قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تیسرا، صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا۔ چوتھا انعام نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اور 5واں انعام بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ 5 نمازیں، 5 انعام۔ دنیا میں رزق کی تنگی ختم، قبر کا عذاب ختم، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، کامیابی کی علامت، اور صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، عوامی کامیاب، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، یہ عوامی کامیاب۔ کتنے بڑے انعام میں ملا، اس سے بڑے اور مسلمان کو انعام کیا چاہیے کہ اس پہ 5 نمازوں میں۔ تو بیٹا خود بھی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے ہر حال میں، اور دوسروں کو بھی اس کی کیا ہے تاکید کرنی ہے کہ ہر آدمی نماز کا اہتمام کرے تاکہ وہ ہمیشہ کی کامیابی اس کو مل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ٹاپک ٹریڈ اینڈ کامرس، یونٹ نمبر 6، بکا ضرور ہونی چاہیے، ٹریڈ اینڈ کامرس، اور وہاں سے پڑھنا ہے بیٹا انشاءاللہ آج اپنے۔ آبجیکٹو کیا ہے اس کے؟ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین ہول سیلنگ اینڈ ریٹیلنگ، فرق کرنا ہے ان کے اندر۔ ہول سیلنگ کیا ہے اور ریٹیلنگ کیا ہے، ان کا پروسیس کیا ہے، کیسے خریدتے ہیں چیزیں، کیسے چیزیں بیچتے ہیں، ہماری زندگی سے ان کا تعلق کیا ہے، ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوگی انشاءاللہ۔ واٹ از ٹریڈ؟ ٹریڈ کس کو کہتے ہیں؟ تجارت۔ ٹریڈنگ از بائنگ اینڈ سیلنگ اینڈ سم تھنگ ایکسچینجنگ گڈس اینڈ سروسز، کیا کرنا؟ چیزوں کو خریدنا، اور کیا کرنا؟ بیچنا، چیزوں کا تبادلہ کرنا یا خدمات کا تبادلہ کرنا۔ خریدنا بھی اس میں شامل، بیچنا بھی اس میں شامل، چیزوں کا تبادلہ بھی اس میں شامل، اور سروسز کا تبادلہ بھی اس کے اندر شامل۔ ٹھیک ہے، واٹ از ٹریڈ؟ کوشچن آئے گا آگے۔ ٹریڈنگ از بائنگ اینڈ سیلنگ اینڈ سم تھنگ ایکسچینجنگ گڈس اینڈ سروسز۔ کلیئر؟ ہسٹری آف ٹریڈ، واٹر سسٹم، ابھی نام سنا ہے واٹر سسٹم کا کہ نہیں سنا آپ لوگوں؟ ٹریڈ کی ہسٹری کیا ہے؟ ہیومن بینگ آر انگیج ان ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ پروڈیوس ڈفرنٹ کموڈیٹیز۔ ایک انسان ہے نا، وہ ساری چیزیں پیدا نہیں کرتا، وہ مختلف کام، ہر ایک بندہ مختلف کام کرتا ہے اور مختلف چیزیں پیدا کرتا ہے۔ شروع کی بات کر رہا ہوں۔ A farmer grows wheat and cotton۔ فارمر کیا پیدا کرتا ہے؟ گندم پیدا کر لی، کاٹن پیدا کر لی، جو کھیت میں پیدا ہونے والی چیزیں ایگریکلچر سے۔ A blacksmith، لوہار، مینوفیکچر cloth and silk۔ اور کیا کرتا ہے؟ جو لوہار ہے وہ ہل بناتا ہے اور درانتی بناتا ہے۔ درانتی ہوتا ہے نا فصل کو کاٹنے والی۔ The farmer need a plough to till his land and a sickle to harvest the crops۔ اور فارمر کو کیا چاہیے؟ ہل کی ضرورت ہے زمین میں چلانے کے لیے، اور درانتی کی ضرورت ہے کس کے لیے؟ فصل کو کاٹنے کے لیے۔ اب فارمر خود تو نہیں بنا رہا، کام بنا رہا ہے، بلیک اسمتھ لوہار بنا رہے ہیں چیزیں۔ The blacksmith need wheat for bread and cotton cloth to wear۔ اب جو بلیک اسمتھ ہے، لوہار ہے، اس کو کس کی چیز ضرورت ہے؟ ویٹ کی ضرورت ہے کھانے کے لیے، فار بریڈ کھانے کے لیے کیا ویٹ کی ضرورت ہے، اور کاٹن کلاتھ کی ضرورت ہے۔ کاٹن کیا ہے؟ کلاتھ کے لیے ضرورت ہے اس کے لیے۔ For they are mutual beneficial،
they must exchange their products. تو کیا کرتے ہیں اپنے بامی فائدے کے لیے کہ بلیک سمتھ کا بھی فائدہ ہو جائے اور فارمر کا بھی فائدہ ہو جائے، وہ کیا کرتے ہیں وہ چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں. یعنی چیز کے بدلے میں چیز دے دی. ویٹ اور کاٹن دے دیے کس نے؟ فارمر نے. کس کو؟ بلیک سمتھ کو. اور اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ہل لے لی اور کیا ہے؟ ترانتی لے لی. تو اس کے بدلے میں چیز کے بدلے میں کیا ہوگی؟ چیز ہوگی. دس ٹریڈ بائی بارٹر which developed at the beginning of the human civilization. ہیومن سویلائزیشن کے اندر شروع کے اندر اس قسم کی ٹریڈ ہوتی تھی کہ چیز کے بدلے میں کیا ہوتی تھی؟ چیز ہوتی تھی. اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا، پیسے ہی نہیں تھے، پیسے انٹروڈیوس ہی نہیں ہوئے تھے، کرنسی نوٹ تھے ہی نہیں. یہ تو بہت بعد میں ہوا جا کے سسٹم ڈیولپ ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ چیز کے بدلے میں چیز لی جاتی تھی اور دی جاتی تھی. اس کو کیا کہتے تھے؟ بارٹر سسٹم. کیا کہتے تھے؟ بارٹر سسٹم. چیز کے بدلے میں چیز لینا، ضرورت کے بدلے میں ضرورت پوری ہو جاتی تھی. اور یوں یہ سسٹم ڈیولپ ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. آگے بڑھتی کی بات تو پھر آج کا سسٹم آپ کے سامنے ہے کہ پیسے کے بدلے میں کیا چیز لی جاتی ہے. لیکن شروع میں کیا تھا؟ چیز کے بدلے میں چیز لینا اور دینا. کلیئر؟ Range of trade. Range of trade is very wide. Small shops or huge supermarket all trade in goods and services. اب یہ کیا ہے کہ جو ٹریڈ کی رینج ہے نا وہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی کیا دکانوں سے لے کے نا بڑی بڑی سپر مارکیٹس تک. یہ اپنے بک میں دیکھیے گا پیج نمبر 54 ہے بیٹا، اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا. دا رینج فرام اسمال ٹریڈ ٹو لارج سپر مارکیٹ اینڈ ہائپر مارکیٹ. چھوٹی چھوٹی دکانوں سے لے کے جو آپ کے محلے میں ہیں، جو آپ کے شہروں میں ہیں، یہاں سے لے کے بڑی بڑی سپر مارکیٹس تک یہ جتنی چیزیں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں. اور ایون ایک ملک جو دوسرے ملک سے چیز لیتا ہے، جو بیچتا ہے، وہ بھی کس میں آ جاتی ہے؟ وہ ٹریڈ اینڈ کامرس کی اکائی میں. اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں. ہاں، اور یہ کیا آتا ہے؟ اپنے ملک کے اندر چیزیں لینا، اپنے ملک کے اندر چیزیں کیا ہونا؟ بیچنا. یہ بھی اسی کی ایک ٹائپ ہے، ٹریڈ اینڈ کامرس ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ویری نیکسٹ رول آف مینوفیکچر، ہول سیلر اینڈ ریٹیلر. اب یہ نئی چیز ہے بیٹا آپ کے لیے جو اس چیپٹر میں آپ نے گین کرنی ہے. ہول سیلنگ اینڈ ریٹیلنگ. دا فیکٹری وچ میکس say cooking pots probably has 10,000 or more in its warehouse. It will not want to bother selling just one pot to a customer. فیکٹری کیا کرتی ہے؟ those are manufacturer, wholesaler and retailer. فیکٹری میں کیا ہوتا ہے؟ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں بنائی جاتی ہیں، ہزاروں کے حساب سے. سپوز ایک مثال اس نے دی تھی کہ کوکنگ پوٹ بنا رہی ہے، ایک فیکٹری بنا رہی ہے، تو اس نے پروبلی 10,000 اینڈ مور ایکسپیرنس، اس نے 10,000 کوکنگ پوٹس بنا لی. کس نے؟ مینوفیکچر نے، فیکٹری والے نے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کبھی بھی وہ ایک ایک کر کے نہیں بیچے گا. کسی کو ایک دے دی، دکاندار آیا ایک خرید لی یا 2 خرید لی، 3 خرید لی، نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ So it sells in lots of about 1,000 to another merchant called a wholesaler. وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی جو کوکنگ پوٹس ہیں یا چیزیں نا وہ 1000 کے حساب سے 1,000 2,000 یوں کر کے وہ کس کو بیچے گا؟ ہول سیلر کو. بنائی کس نے؟ مینوفیکچر فیکٹری والے نے بنائی، اور بیچی کس کو؟ ہول سیلر کو.
ٹھیک ہے. بنائی کتنی؟ کئی ہزار کے حساب سے، اور جب بیچنے کی باری آئی 1000 2000 کر کے بیچنا شروع کر دی. He keeps many different goods. اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، usually all connected with one kind of business. اور اکثر چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک ہی قسم کے بزنس سے تعلق رکھتی ہیں. But he will not want to sell a single port to a customer. لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک چیز کیا ہے کسٹمر کو نہیں بیچے گا. سپوز ایک فیکٹری والے نے کوئی چیز بنا لی، اب کیا کرے گا؟ ایک عام آدمی چلا جائے فیکٹری میں چیز خریدنے کے لیے، ایک پنکھا خریدنے کے لیے، پنکھے بنانے والی فیکٹری ہے، ہو گیا ایک پنکھا خرید. فیکٹری والے کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو زیادہ تعداد میں بیچوں، ہزاروں کی تعداد میں بیچوں، سینکڑوں کی تعداد میں بیچوں، کیونکہ اس کا سرمایہ کیا اس پہ بہت زیادہ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹ ایک عام آدمی کسٹمر یا کہ چھوٹا دکاندار اس کے پاس چیز خریدنے نہیں جاتا. اس کے بعد چیز خریدنے کون جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے ہول سیلر. ٹھیک ہے. سو ہی سیلز دیم ان لاٹس آف perhaps 50 to a retailer. اب کیا کرتا ہے؟ وہ جو خریدی نا جا کے ہول سیلر نے جا کے خریدی، کس سے؟ فیکٹری والے سے. اب ہول سیلر کے پاس کیا جائے گا خریدنے کے لیے؟ عام آدمی نہیں جائے گا، ہول سیلر کے پاس جائے گا خریدنے کے لیے ریٹیلر، چھوٹا دکاندار جائے گا. ٹھیک ہے. اب چھوٹا دکاندار جو جائے گا وہ 50 کے حساب سے خرید لے گا، 100 کے درجن، 2 درجن، 4 درجن، 5 درجن، یوں کر کے 50 100 150 200 یوں کر کے خرید لے گا. ٹھیک ہے. بنائی کس نے؟ فیکٹری والے نے. اس نے کس کو بیچی؟ ہول سیلر کو. فیکٹری نے کتنی بنائی؟ سپوز کوکنگ پوٹس بنا رہا ہے 10,000 بنا لی، اور اس نے کتنی 1000 2000 کس کو بیچی؟ ہول سیلر کو. ہول سیلر نے کس کو بیچی؟ ریٹیلر کو، یعنی چھوٹے دکاندار کو. اب چھوٹا دکاندار کیا کرے گا؟ وہ آگے بیچے گا عام آدمی کو. تو یہ ایک چین ہے ٹریڈنگ کا. مینوفیکچرر بنانے والے، فیکٹری والے، وہاں کافی بڑی بات پہنچی ہول سیلر تک، اور اس کے بعد کس تک پہنچی؟ ریٹیلر تک، اور پھر کہاں پہنچے گی؟ عام آدمی تک. جیسا کہ پکچر میں نظر آ رہا ہے نا، وہ لیڈی کھڑی ہے، وہ چیز خرید رہی ہے. جیسے روزانہ آپ کا یہ واسطہ پڑتا ہے، اپنی دکانوں پہ جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، چینی 1 کلو خرید لی، یا چائے کا ڈبہ خرید لیا، یا انڈے 1 درجن خرید لیے، یوں کر خریدتے ہیں نا. تو عام آدمی کہاں سے خریدتا ہے؟ ہول سیلر کے پاس نہیں جاتا، فیکٹری میں نہیں جاتا، وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ ریٹیلر کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اسٹیپ وائز کام پڑ رہا ہے. دا ریٹیلر از دا پرسن ہو ہیز دا شاپ سیلنگ کچن گڈس. وہ ریٹیلر وہ آدمی ہے جو کیا ہے عام ضرورت کی چیزیں، گھر کی ضرورت کی چیزیں بیچتا ہے. اینڈ ہی ول بی ہیپی ٹو سیل اے سنگل پوٹ ٹو اے کسٹمر. اور وہ خوش ہو جاتا ہے کیا ہے؟ ایک سنگل کیا چیز بیچ کر خوش ہوتا ہے. کوئی دکاندار کے پاس گاہک چلا جائے نا تو کیا ہے، بے شک وہ ایک اس سے ٹافی لے رہا ہے یا ایک کوئی چیز ماچس لے رہا ہے، دکاندار خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس میرا گاہک آ گیا. لیکن یہی گاہک اگر اس کا کسٹمر چلا جائے کس کے پاس؟ ہول سیلر کے پاس، اور کہ ایک ماچس دو، وہ کبھی بھی نہیں دے گا اس کو. یہی گاہک کس کے پاس چلا جائے؟ کس کے پاس؟ مینوفیکچر کے پاس، اور اس سے ایک ماچس جا کے فیکٹری میں مانگے تو اس کو نہیں ملے گی وہاں سے. وہ ناراض ہوتے ہیں آگے سے. کیوں؟ کہ مینوفیکچر کا کیا ہے، بہت زیادہ سرمایہ، بہت زیادہ پیسہ لگا ہوتا ہے اس کام کے اندر. اب ایک بندہ کروڑوں روپے جو لگا رہا ہے نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کم از کم لاکھوں ضرور کمانے کی. ٹھیک ہے. اب ایسے ہی ہول سیلر ایک نہیں دے گا، کیونکہ اس کے لاکھوں لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو ہزاروں تو ضرور کمانے کی اس کی خواہش ہوگی نا. ٹھیک ہے. اب یہ ریٹیلر جو ہوتا ہے اس کا کیا ہے، سرمایہ کیا کم لگا ہوتا ہے. تو سپوز اس کے پاس جو بھی گاہک آ جاتا ہے نا، بھلے ایک چیز خریدنے آ جائے، 2 چیزیں خریدنے آ جائے، تو کیا خوش ہوتا ہے، جو آنے والے سے خوش ہوتا ہے. اس لیے دکاندار کیا کرتے ہیں،
ہر گاہک سے خوشی سے ملتے ہیں، سلام دعا بھی ہوتی ہے، مسکرا کے ملتے ہیں، بھلے اس سے وہ 1 روپے کی چیز لے رہا وہ خوش ہو جاتا ہے، میرا گاہک آ گیا. ٹھیک ہے. سو بیٹا یہ ایک چین ہوا. سب سے اوپر بنانے والا کام مینوفیکچر ہو گیا، اور اس کے بعد نیچے اس کے کس نے خریدی چیز؟ ہول سیلر نے. اور اس کے بعد نیچے آ جانے کون ہو گیا؟ ریٹیلر. اب ہول سیلنگ کی کیا ہوتی ہیں؟ بڑی بڑی مارکیٹس ہوتی ہیں ہول سیلرس کی، جیسے پاکستان کے کیا دنیا بھر کے شہروں کے اندر چلے جائیں ہول سیل کی بڑی بڑی دکانیں. جیسے آپ سبزی منڈی دیکھ لیں، سبزی منڈی میں چلے جائیں، اگر کبھی جانے کا اتفاق زندگی میں ہو تو اتنی زیادہ مقدار میں سبزی، ہر طرف سبزی پڑی ہوتی، خریدنا جتنی مرضی خریدتے. اب دکاندار کس کے پاس جائے گا سبزی خریدنے کے لیے؟ عام دکاندار. وہ ڈائریکٹ کھیت میں نہیں جائے گا، وہ کہاں جائے گا؟ ہول سیلر کے پاس. اور سب جو ہے نا فارمر کسان، وہ کس کے پاس آتا ہے چیز بیچنے کے لیے؟ وہ عام چھوٹے دکاندار کے پاس نہیں ہوتا، وہ ہول سیلر کے پاس جاتا ہے. تو فارمر نے کس کو بیچی؟ ہول سیلر کو. ہول سیلر کے پاس کون گیا؟ ریٹیلر، چھوٹا دکاندار گیا. اور چھوٹے دکاندار سے کس نے خریدی؟ کس نے خریدی؟ اس سے عام گاہک نے خریدی، کسٹمر نے خریدی. اس لیے یہ جو ہوتی ہے نا عام دکانیں ہوتی ہیں چھوٹے لیول پہ، ریٹیلر لیول پہ، اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہر ایک چیز آپ کو وہاں میں ملے گی. فیکٹریاں تو ہوتی ہیں نا، ساری چیزیں اس میں نہیں بنتی، مخصوص فیکٹریاں ہوتی ہیں. سپوز فین بنانے والی فیکٹری الگ ہوگی، کوکنگ پوٹس بنانے والی الگ ہوگی، ایسے مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہول سیلنگ میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی کسی موسٹلی ایک ہی شعبے کا کرتے ہوتے ہیں. جیسے سبزی منڈی کی مثال دی ہے، چلے جائیں تو کیا ہے، سبزی خالی ملے گی آپ کو. لیکن جو ریٹیلر ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہوتی ہیں عام استعمال کی. ریٹیلر پرسن who has the shop selling kitchen goods، سب کچن میں استعمال ہونے والا ہر چیز میں رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب بڑی بڑی جیسے آپ کی مثال دی سبزی منڈی ہوگی، جیسے کراچی میں اکبری منڈی کراچی میں، اچھا شالہ مارکیٹ ہے لاہور میں، اور پنڈی میں کیا ہے وہ راجہ بازار ہے. راجہ بازار میں اگر چلے جائیں تو وہاں ایک مخصوص جگہ پہ راجہ بازار کے ایریے میں آپ کو کیا ہے، کپڑے والی مارکیٹ پوری بڑی بڑی ملیں گی. اردو بازار ہے وہاں پہ آپ کا پنڈی میں، وہاں پہ کتابیں ہر قسم کی. ٹھیک ہے. اور آگے چلے جائیں آپ کا سرافہ بازار وہاں پہ ملے گا، سونا ہر قسم کا جتنا مرضی خرید لو وہاں پہ. ایسی ضروریات زندگی کی ساری چیزیں وہ ریٹیلر وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے پاس کون جاتے ہیں؟ عام آدمی جاتا ہے، عام دکاندار خریدنے کے لیے جاتا ہے. عام آدمی ایون کہ عام آدمی نہیں جاتا ان لوگوں کے پاس، اور وہ لائک بھی نہیں کرتے کہ عام آدمی آئے اور ایک کتاب لے کے جائے، ایک کاپی لے کے جائے. ٹھیک ہے. ان کے پاس کون جاتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں یہ جو دکاندار ہوتے ہیں، چھوٹے دکاندار ریٹیلر ہوتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں چیزیں بیچنے والے. یہ جاتے ہیں کہاں پہ؟ یہ جاتے ہیں ہول سیلر کے پاس، چیزیں خریدتے ہیں، اور یوں کے آگے جا کے عام گاہک کو یہ لوگ بیچتے ہیں. کلیئر؟ تو اس میں کیا ہو گیا، اس رینج کے اندر یہ جو رینج ہے آپ کی بیچنے والی، اس میں اس نے کیا کہا تھا، یہ رینج آف ٹریڈ از ویری وائڈ. اسمال شاپس اور ہیوج سپر مارکیٹ آل ٹریڈ ان گڈس اینڈ سروس. چھوٹی دکان سے لے کے بڑی بڑی مارکیٹوں تک یہ جتنا لینے دینے کا ہوتا ہے نا یہ سسٹم، اس کو کیا کہتے ہیں، ٹریڈ اینڈ کامرس. اس کی رینج کیا ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے بیٹا. مینوفیکچرر، یہ کیا ہو گیا ہول سیلر، اور یہ کیا ہو گیا آپ کا ریٹیلر. کلیئر؟ دا سیلنگ پروسیس کیا ہوتا ہے بیٹا جی؟ آپ کی بک کے اندر پیج نمبر کیا ہو گیا 55 کے اوپر. دا سیلنگ پروسیس، ایچ پرسن ان دا چین ابو will want to make a profit. اب ہر آدمی جو بھی ہے نا، چاہے وہ فیکٹری والا ہو، چاہے وہ ہول سیل شاپ والا ہو، چاہے ریٹیلر ہو، ہر ایک کیا چاہتا ہے، وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. کوئی بھی بیٹھا نفے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، دکاندار بیٹھا ہے نفے کے لیے، شام کو کچھ مل جائے اس کو. ٹھیک ہے.
دیٹ از وائی دے آر ان بزنس، اور وہ ان کا یہ کاروبار ہے. کوئی آپ کو چیز مفت نہیں دے گا، ہر ایک کو اپنا مارجن اپنا نفع رکھنا پڑتا ہے. وہ اسی کام کے لیے بزنس کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ کمائی کرنے کے لیے. How do you think this affects the price of the products to the person who actually buys it؟ اب کیسے آپ کا خیال ہے کہ یہ چیز کیسے متاثر کرتی ہے اس آدمی کو جو چیز خریدتا ہے، کیسے متاثر ہوتا ہے؟ اب ایک فیکٹری والے نے چیز بنائی، سپوز اس نے کیا بنائی، کوکنگ پوڈ کی مثال بس جیسے آپ کو دے رہا ہے. اب اس نے اپنا مارجن اس کے اندر رکھا. لازمی بات ہے فیکٹری میں خرچہ اتنا زیادہ، اس کے اتنے زیادہ ملازم کام کرنے والے، اب اس کے بہت سارے مشینیں وہاں پہ لگی ہوئی، اس نے بجلی کا کرایہ بھی دینا ہے، اس نے کیا ہے گیس کا کرایہ بھی دینا ہے، بلڈنگ کا کرایہ دینا ہے، اس نے ملازمین کو تنخواہیں بھی دینی ہے. تو ساری چیزوں کا کیا کرے گا، اس میں سے کوشش ہوگی کہ سارے خرچے اس جو چیز بنا رہا ہے نا اس کے اندر سے پورے ہوں. اور کیا کرے گا، وہ اپنا مارجن رکھے گا، فیکٹری میں جو چیزیں بنا رہا ہے ان چیزوں کو کیا کرے گا، ان کی قیمت کا تعین کرے گا اپنے خرچے کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. اب کیا کرے گا، جب وہ بیچے گا آگے چیزیں ہول سیلر کے پاس. اب ہول سیلر کے پاس جب چیز آئے گی تو ہول سیلر کی خواہش ہوگی کہ مجھے بھی اس پہ کیا ملے، نفع ملے، مجھے بھی فائدہ ہو. شروع میں نفع کس نے لیا، فیکٹری والے نے. سپوز اس نے 1 روپیہ ایک چیز کے اوپر نفع لیا. ٹھیک ہے. اب ہول سیلر نے کیا کیا، اس نے اپنا نفع لکھا تو 1 سے کتنے ہوگے، 2 ہوگے. اب ہول سیلر کے پاس جب چیز گئی اس کے بعد ریٹیلر آیا، ریٹیلر نے چیز خریدی. اب ریٹیلر کی خواہش کہ اس کو بھی نفع مل جائے. اب 2 سے کتنے ہو گئے، 3. تو یہ جو قیمت بڑھتی ہے نا اسٹیپ وائز، فیکٹری والے کا نفع، ہول سیلر والے کا نفع، ریٹیلر والے کا نفع، اور یہ ساری کی ساری قیمت کس نے آخر جا کے ادا کرنی ہوتی ہے، یہ عام ہوتا ہے نا، کسٹمر ہوتا ہے، عام خریدنے والا. یہ سارے کا سارا بہت چیزوں کا کیا ہے اس پہ پڑتا ہے. سارے کیا ہوتا ہے، مہنگائی کا اثر اس پہ پڑتا ہے جا کے. ہو سکتا ہے سپوز فیکٹری میں ایک چیز 1 روپے کی ہو، ہول سیلر نے 2 روپے میں بیچی اور عام دکاندار نے 3 روپے میں. اب دکان کیا ہے، گاہک کو ایک کے کتنے ادا کرنے پڑے، 3. اس لیے بندہ کبھی جائے نا، وزٹ کرے اگر بڑی مارکیٹس کا یا سبزی منڈی کا کہیں، تو اس کے ریٹ کے اندر، اور اگر آپ آ جائیں اپنے علاقے کی دکان، اپنے گاؤں کی، اپنے چھوٹے شہر کی دکان کے اندر آ جائیں تو بہت بڑا فرق لگتا ہے. آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار وہ منڈی میں تو اتنی چیز سستی، بازار میں ادھر مارکیٹ میں اتنی چیز سستی، تو یہ اتنی مہنگی دے رہے. اور اکثر لوگ گیلا کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی منڈی میں فلاں چیز کا یہ ریٹ ہے اور یہ اتنا زیادہ مہنگی دے رہے ہیں ہمارے دکاندار. حالانکہ اس نے کیریج پڑتی ہے، اس نے لے کے آنا ہے، گاڑی کا کرایہ دینا ہے، اس نے اپنی دکان کا کرایہ اس میں سے نکالنا ہے، اس نے بجلی کا بل نکالنا ہے، گیس کا بل نکالنا ہے اس کے اندر سے، اس نے اگر ملازم کا رکھا ہے تو اس کی تنخواہ اس نے دینی ہے، اور اس نے اپنے گھر کے لیے کچھ بچا کے دینا ہے. یہ ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، ایڈ ہوتی جاتی ہیں. تو کیا ہے، یہ سارا بوجھ کس پہ پڑتا ہے، پھر جا کے کسٹمر پہ ساری کیا ہے اس کو بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے. حالانکہ جو فارمر بیچتا ہے نا کسان، جا کے وہاں پہ منڈی میں جا کے چیز بیچتا ہے، ہاں وہ جو دیتا ہے جا کے وہ ہول سیلر کو، تو فارمر کو پیسہ کم ملتا ہے. یہ اسٹیپ بائی لوگ ہوتے ہیں، کماتے جاتے ہیں، اور آخر کیا ہے جب پہنچتی ہے عام بندے تک تو کیا چیز کی قیمت اچھی خاصی بڑھ جاتی ہے. Why do the manufacturer and the wholesaler not want to sell single item؟ وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ مینوفیکچر اور ہول سیلر کیا ایک چیز نہیں بیچنا چاہتے. کیوں نہیں بیچنا چاہتے؟ کیوں کہ ان کا کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ بہت زیادہ لگا ہوتا ہے اس کام کے اندر. ان کا پیسہ بہت زیادہ لگا ہوتا ہے اس کام کے اندر. تو ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ان کو ریٹرن کیا ہو، زیادہ ہو. بجائے وہ 10-10 روپے اکٹھا کرنے کے، 20-50 روپے اکٹھا کرنے کے،
ان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ فیکٹری والے کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کو لاکھوں ملے، اور ہول سیلر کی کیا خواہش ہوتی ہے اس کو ہزاروں میں ملے. تو اس لیے وہ کیا سنگل چیز بیچنا گوارا نہیں کرتے. ان کی کیا خواہش ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہے ان کو ملے. اس لیے وہ کیا ہوتی ہے زیادہ نفع کمانا چاہتی ہیں کہ ان کا سرمایہ زیادہ سے زیادہ بلاک نہ ہو جائے، زیادہ واپس آ جائے. اس لیے کیا کرتے ہیں وہ زیادہ چیزیں بیچتے ہیں، کم چیزیں بیچنا وہ گوارا نہیں کرتے. پھر ویری نیکسٹ بیٹا سپر مارکیٹ. سپر مارکیٹ کیا ہوتی ہے جی؟ اس کے کیا ایڈوانٹیج؟ اچھا سم ٹائم بہت بڑی بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں، اب ایک سپر مارکیٹ میں اگر چلے جاؤ نا تو آپ کو دنیا کی ہر چیز وہاں پہ ملے گی، ایک ہی چھت کے نیچے. ایک ہی چھت کے نیچے دنیا کی ساری چیزیں ملیں گی اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اور دنیا میں سپر مارکیٹ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. میں کل چائنا کے چیک کر رہا تھا، سپر مارکیٹ کو چیک کر رہا تھا، آپ کا یہ لیسن بناتے بناتے، تو اس کی ویڈیو کو تھوڑی سی میں نے دیکھی تو وہاں میں نے دیکھا کہ دنیا کی ساری چیزیں، یعنی کھلونا بھی ہر قسم کا، سبزی بھی ہر قسم کی، عام جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ بھی ہر قسم کی، یعنی جس چیز کا آپ نام لینا وہ آپ کو کیا ہے اس سپر مارکیٹ کے اندر ساری کی ساری چیزیں نظر آ رہی تھی. کبھی آپ کوئی ویڈیو چیک کریے گا سپر مارکیٹ کی، ٹھیک ہے، دنیا میں بڑی بڑی سپر مارکیٹ ہے، دبئی میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، امریکہ یورپ میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، آپ دیکھیں اگر ان کی آپ نیٹ پہ وزٹ کر لیں، چیک کر لیں، جو نا تو خیر بات کی بات ہے نا، نیٹ پہ ان کو چیک کر لیں تو آپ کو کیا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بھی یہاں ملتی ہے، یہ چیز ملتی ہے. تو ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں. اب کیا ہے کہ اس کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے ایڈوانٹیج کے اندر؟ A wide range of goods is on offer. کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا یہ سپر مارکیٹ والے، یہ چیزوں کی بہت بڑی مقدار مختلف چیزیں وہاں ہوتی ہیں. So that almost everything can be bought at one place, extending from food to clothing and furniture. یعنی کپڑا بھی وہاں سے، کھانے کی چیزیں بھی وہاں سے، فرنیچر بھی وہیں سے، ہر ایک چیز کا ایک چھت کے نیچے. جیسے راجہ بازار کی کو مثال دی تھی کہ راجہ بازار کے چلے جائیں راولپنڈی راجہ بازار کے اندر تو کپڑا بھی وہیں سے، سونا بھی وہیں سے، کتابیں بھی وہیں سے، کوکنگ پوٹس بھی وہیں سے. اچھا کرکٹ کا سامان، کتنی چیزیں جو آپ کو زندگی بھر کی وہیں جو آپ خریدنا چاہتے ہو نا زندگی کی ضروریات کے لیے، وہ ساری کی ساری ایک چھت کے نیچے. They usually have car parks so that goods do not have to be carried far. وہ کیا ہوتا ہے سپر مارکیٹس میں؟ کیا ہوتا ہے کار پارکس ہوتے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھرنا نہیں پڑتا. جیسے ایک چیز اٹھائی ہاتھ میں جا رہا ہے وہ چیز خریدنے کے لیے، یا گاڑی لے کے جا رہا ہے، کبھی وہ گاڑی ایک جا بریک کبھی دو. کار پارکس ہوتے ہیں، کاریں روک لیں آپ وہاں پہ، گاڑی کھڑی کر دیں اور آرام سے خریداری کر لیں. اور یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے ہاں شہروں کے اندر، کار پارک کہاں پہ ہوگی، گاڑی کہاں کھڑی کریں گے چیزیں خریدنے کے لیے. اور سپر مارکیٹس میں کیا ہے باقاعدہ کار پارکس ہوتے ہیں. آفن چیپر کیا ہوتی ہیں؟ سستی چیزیں ہوتی ہیں. بیکاز سپر مارکیٹس کین بائی ان ہیوج کوانٹیٹیز ڈائریکٹلی فرام دا مینوفیکچر اینڈ سو گیٹ گڈ پرائسز وچ دے کین پاس آن ٹو کسٹمرز. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ سپر مارکیٹ والے کس سے خریدتے ہیں؟ وہ خریدتے ہیں کس سے؟ وہ خریدتے ہیں مینوفیکچر پر سے، یعنی مارکیٹ بھی کس سے؟ فیکٹری والے سے. تو وہاں پہ چیزوں کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہاں کم ہوتی ہے. اب آپ دکاندار سے، چھوٹے دکاندار سے جا کے خرید رہے ہو تو اس کا اپنا نفع بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے نا. لیکن آپ اگر جا رہے ہو خریدنے کے لیے کس کے پاس؟ آپ سپر مارکیٹ میں جا رہے ہو خریدنے کے لیے تو وہاں پہ قیمتیں کیا ہے؟ زیادہ نہیں ہوں گی. کلیئر؟ وہاں پہ چیزیں قیمت زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ڈائریکٹ خریدتے ہیں. کس سے خریدتے ہیں؟ وہ خریدتے ہیں جا کے یہ فیکٹری سے. There is considerable criticism from farmers and other products that the supermarkets are so large they can force wholesaler prices down. وہ کہتے ہیں جو ہوتے ہیں نا یہ فارمرز ہوتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فورس کرتے ہیں کہ آپ قیمت ہماری کیا ہے، قیمت کم سے کم ہم سے لیں. سپر مارکیٹ والے فورس کرتے ہیں مینوفیکچر والے کو. وہ کہتے ہیں اف دا فارمر ول ناٹ سیل ٹو ون مارکیٹ، ایک مارکیٹ والے کو چیزیں وہ نہیں بیچتا، دین دیر آر ادر سورس فار اٹ ٹو بائی فرام. اور کیا کر لیتے ہیں یہ سپر مارکیٹ والے کسی اور فارمر سے، کسی اور مینوفیکچر والے سے جا کر خرید لیں گے. سو بارگین کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں کم کریں. سو کیا ہے، عام یہ جو سپر مارکیٹ ہے یہاں چیزیں سستی مل جاتی ہیں بنسبت کس کے، بنسبت کیا ہے کہ عام چھوٹی دکانوں کے. کار پارک کی سہولت ہوتی ہے، ساری چیزیں ایک چھت کے نیچے مل جاتی ہیں، سو لوگ وہاں پہ خریدنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے بیٹا، لیک آف پرسنل سروس. کیا ہے، وہ پرسنل سروس نہیں ہوتی. جیسے آپ نے دکاندار اپنی چیزوں کے فضائل بتا رہا ہوتا ہے، ماچس پیلوں کے فضائل بتا رہا ہوتا ہے، وہ ماچس یہ ہے یہ بہت اچھی ہے، وہاں سے بن گئی، وہاں یہ بات نہیں ہے. دا اسسٹنٹ آر میئرلی شیلف اسٹیکرز. وہاں پہ صرف شیلف اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، جہاں پہ چیز لکھی ہوتی ہے، مے بی وہاں اس کا ریٹ بھی لکھا ہو، ہاں، لیکن وہاں پہ بس شیلف اسٹیکر سے آپ نے دیکھا شیلف سے چیز دیکھنی ہے، وہاں سے اٹھا لینی ہے. اور آپریٹر اینڈ نو لٹل اباؤٹ دا گڈس دے آر سیلنگ. اور وہ جو آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے نا وہاں پہ جہاں پہ کیش کاؤنٹر پہ، وہ بہت کم جانتا ہوتا ہے جو چیز آپ وہ بیچ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں. اس نے صرف ریٹ دیکھنا اور چیز بیچ دینی. آپریٹر اف کنفرمڈ بائی اے مور unusual item often have to call the supervisor to ask what they are. اگر آپ سے بحث کریں نا کسی قسم کی تو وہ نہیں جانتا ہوتا چیز کے فضائل کے بارے میں ہے، اور وہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. سو آپ اگر آپ سے رائس خرید رہے ہیں تو آپ رائس کی کوالٹی پوچھیں اس کے بارے میں، یہ باسمتی ہے، ایسی کیا کوالٹی ہے. تو جیسے آپ چھوٹا دکاندار آپ کو فضائل چیز کے بتاتا ہے نا، ایسے سپر مارکیٹ والے نہیں بتا سکتے. اور وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ایکسپلین نہیں کرتے. ہو سکتا ہے سپروائزر کو بلائے، وہ اسٹیپ بائی تو آج ہم بتانے کے لیے تو بتانے کے لیے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا لیک آف پرسنل سروس کی وہاں پہ کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں کے فائدے بہت زیادہ ہیں. فائدے اس لحاظ سے بہت زیادہ ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. کلیئر. تو بیٹا یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا کہ ٹریڈ کیا ہوتی ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ اینڈ سم تھنگ ایکسچینجنگ گڈ اینڈ سروسز. اس کے پروسیس کیا ہو گئے، سب سے اوپر کون سا ہو گیا آپ کا فیکٹری یا فارمر کیا چیز بنانے والا یا پیدا کرنے والا، اس نے کس کو چیز بیچی، ہول سیلر کو. ہول سیلر کس کے لیے، ریٹیلنگ والے کو بیچی. اور ہر ایک نے کیا اپنا مارجن رکھا. تو عام کسٹمر کس سے خریدتا ہے، وہ خریدتا ہے جا کے کس سے، کسٹمر سے. کسٹمر کس سے خریدتا ہے، ریٹیلر سے. ریٹیلر کس سے خریدتا ہے، ہول سیلر سے. ہول سیلر کس سے خریدتا ہے، فیکٹری والے سے. اور دنیا بھر میں آج کل کیا ہوا ہے، سپر مارکیٹ کا کیا ہوا رواج کیا بڑھ رہا ہے. بڑی بڑی سپر مارکیٹ جیسے آپ نے صدری منڈی بتائی تھی، اکبری منڈی کراچی کی، شارجہ مارکیٹ کیا ہے لاہور کی، راجہ بازار راولپنڈی کی، اور بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں اگر سرچ کریں آپ تو. ٹھیک ہے. اور اس سیلنگ پروسیس کا کیا ہے، پروسیس کی کیا جو اثر پڑتا ہے ڈائریکٹ کس پہ، کسٹمر پہ پڑتا ہے. ہر ایک آدمی اپنا نفع رکھتا ہے. فیکٹری والا ہو گیا، ہول سیلر ہو گیا، اور کون سا ریٹیلر والا چھوٹا دکاندار ہو گیا. تو اس کا ڈائریکٹ کیا ہے، کس کو اثر کس پہ پڑتا ہے، عام کس پہ، گاہک پہ. ہر ایک کا نفع ایڈ ہوتا جاتا ہے اس کے اندر. کلیئر. چھوٹا سا ٹاپک. اور کوشچن اس کا ہے واٹ از ٹریڈ. واٹ از ٹریڈ. ٹریڈ کیا ہوتی ہے بیٹا، اور اس کے بارے میں آپ نے کوشچن کا آنسر لکھنا ہے. اور ایک ٹاپک بیٹا اس کا اور رہتا ہے ڈسکس کرنا تھا، لیکن نیکسٹ انشاءاللہ زندگی رہے تو نیکسٹ لیکچر میں ہو جائے گا. اس کا ٹائم کافی ہو گیا میرے پاس. تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، ٹریڈ اس کا آنسر لکھنا ہے. اور میں انتظار کروں گا آپ کے کوشچن کا. کسی قسم کا کوشچن اگر آپ نے میرے سے کرنا ہو تو ضرور کریے گا. میں انتظار کروں گا. آپ کوشچن کریں گے تو مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، میں آنسر دوں گا تو آپ کو بھی فائدہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.